بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 159۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، اور نہیں اعراض کرتا مذہب سے ابراہیم کے مگر جس نے نادان ٹھہرایا اپنے آپ کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور البتہ تحقیق برگزیدہ کیا ہم نے اس کو دنیا میں اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیکوں میں سے ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب فرمایا اس سے اس کے رب نے مسلمان ہو۔ قال اسلمت لرب العالمین، جواب دیا اس نے مسلمان ہوا میں جہاں کے رب کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی اس ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے منتخب کیا ہے تمہارے لیے ایک مذہب، پس ہرگز نہ مرنا تم مگر در حال ہے کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تھے تم موجود جب قریب آئی یعقوب کے موت۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، جواب دیا انہوں نے عبادت کریں گے ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے اسلاف کے معبود کی، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی ایک معبود کی، اور ہم اس کے لیے ہوں گے مسلمان۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ ایک جماعت تھی تاکہ گزر چکی اس کے لیے ہے جو کمایا اس نے اور تمہارے لیے ہے جو کمایا تم نے، اور نہیں پوچھے جاؤ گے تم ان کاموں سے جو وہ کرتے تھے۔ نمبر 5، عظیم رسول کا مذہب اسلام ہے، وہی ابراہیم اور ان کے دونوں صاحبزادوں کا مذہب تھا، اس کو اختیار کرو اسی میں نجات ہے۔ جاننا چاہیے کہ صحیح یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلی ہے اور موجودہ یہودیت معلوم نہیں کب بگڑی ہے۔ یہی حال عیسائیت کا ہے، صحیح عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلی ہے اور آج کی عیسائیت بعد میں لوگوں نے بگاڑی ہے، اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد ہے، اور بنی اسرائیل یہود و نصارہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام ہے، پس یعقوب علیہ السلام اور ان کے اسلاف کا مذہب یہودیت و نصرانیت نہیں تھا، ان کا مذہب اسلام تھا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دونوں صاحبزادوں کا مذہب تھا۔ اسی مذہب کو عظیم الشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، جن کی بعثت کے لیے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بنائے کعبہ کے وقت دعا کی ہے، لہٰذا ان کے مذہب کو اختیار کرو، اس میں نجات ہے، تمہارے اسلاف کے اعمال سے تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ یہ آیت کا خلاصہ ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ ان آیات میں بالترتیب 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے جو روگردانی کرتا ہے وہ اپنی عقل کے پیچھے لٹھ لے کر دوڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل یہود و نصارہ کے جد امجد ہیں، عظیم پیغمبر ہیں، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو مقتدا بنایا ہے اور آخرت میں بھی وہ سرفراز ہوں گے۔ ایسے پیغمبر کے مذہب سے جو منہ موڑتا ہے وہ پرلے درجے کا نادان ہے، اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ترجمہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے وہی شخص اعراض کرتا ہے جس میں ذرا بھی عقل نہیں، اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو دنیا میں برگزیدہ کیا اور وہ آخرت میں بالیقین نیکوں کے زمرہ میں ہے۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اسلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کے دین کے سامنے سرافگندہ رہے،
اسی کا نام اسلام ہے۔ مسلمان میں الف نون زائدتان ہیں اور مسلم کے معنی ہے سرافگندہ، مطیع فرما بردار۔ جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کو قبول کرے وہ مسلمان ہے، اور دین ہمیشہ اللہ کے یہاں سے اسلام ہی آیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس اسلام ہی ہے۔ آل عمران 19۔ دیگر ادیان لوگوں کے بگاڑے ہوئے یا خود ساختہ ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ترجمہ: یاد کرو جب اس کے رب نے حکم دیا کہ مسلمان ہو تو فی الفور اس نے جواب دیا میں جہانوں کے پالنہار کا حکم بردار ہوں، یعنی مسلمان ہوں، اور یہ انقیاد کی تعبیر ہے کہ ہمیشہ سے تابع فرمان ہوں۔ بس یہاں یہ سوال فضول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کب مسلمان ہوئے اور اس سے پہلے کیا تھا؟ انبیاء پر بددینی، کفر و شرک کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا۔ نمبر 3، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسلام ہی پر جینے مرنے کی وصیت کی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور اولاد تو بھائی سے بھی قریب ہے، اس لیے دونوں بزرگوں نے اپنی اولاد کو اسلام کی رسی مضبوط پکڑے رہنے کی وصیت کی تھی۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ: اور اسی مذہب کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام منتخب کیا ہے، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ نمبر 4، یہود و نصارہ غلط کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت یا نصرانیت کی وصیت کی تھی، نہیں بلکہ انہوں نے مسلمان رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے پوچھتے ہیں کیا تم یعقوب کی وفات کے وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی؟ نہیں تھے، پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ محض سنی سنائی اڑا رہے ہو یا گھڑ کر چلا رہے ہو؟ دیکھو اللہ پاک اس وقت موجود تھے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سب بیٹوں کو بلایا اور پوچھا میرے بچوں میرے بعد تمہارا مذہب کیا رہے گا؟ سب نے کہا اسلام۔ ہمارا مذہب ہوگا جو آپ کا اور آپ کے جد امجد ابراہیم کا اور ان کے دونوں صاحبزادوں اسماعیل و اسحاق کا مذہب ہے، جس میں ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور ہم مسلمان مریں گے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ترجمہ: کیا تم موجود تھے جب موت یعقوب کے قریب آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے اور آپ کے اسلاف ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے ایک معبود کی عبادت کریں گے اور ہم اس کے لیے فرما بردار رہیں گے۔ سوال: یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے آبا میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے جبکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے، باپ یا دادا نہیں تھے، نیز ان کا ذکر اسحاق علیہ السلام سے پہلے کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: آبا بمعنی اسلاف ہے اور چچا بمنزل باپ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے عم الرجل سنو ابیہ، چچا اور باپ ایک جڑ سے نکلنے والے دو درخت ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں اور بڑے کا حق بڑا ہے، اس لیے ان کا تذکرہ پہلے کیا، اور دونوں صاحبزادوں کے تذکرہ میں اشارہ ہے کہ دونوں خانوادوں کا مذہب اسلام تھا۔ بعد میں بنی اسرائیل نے اپنی راہ الگ کر لی اور بنی اسماعیل اپنی راہ پر رہے۔ نمبر 5، اسلاف کے مذہب کے صحیح ہونے سے گمراہ اخلاف کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہود و نصارہ کا گمان ہے کہ چونکہ ان کے اسلاف جلیل القدر انبیاء ہیں اس لیے وہ سفارش کر کے ان کو بخشوا لیں گے۔ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ قیامت کے دن نہ تو کسی کی نیکیاں کسی کو ملیں گی، نہ کسی کا گناہ کسی پر ڈالا جائے گا۔ اسلاف کی نیکیاں اسلاف کے لیے ہیں، اخلاف کے لیے۔ اسی طرح اسلاف کے گناہ ان کے ذمہ ہوں گے، اخلاف سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ آدھا مضمون ہے۔ دوسرا آدھا ہے کہ اخلاف کے گناہوں کی ذمہ داری انہی پر ہوگی، اسلاف ان کو نہیں ڈھوئیں گے۔ قرآن کریم میں 4-5 جگہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ الانعام 164۔ فائدہ: اسلاف کی نیکیوں سے اخلاف کو فائدہ پہنچ سکتا ہے بشرطے کہ وہ مومن ہوں، گمراہوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور گناہ تو کسی کے کوئی نہیں ڈھوئے گا۔ یہ قاعدہ مومنین و کفار سب کے لیے عام ہے، رہی سفارش تو وہ دوسرا مسئلہ ہے۔
تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ: وہ اسلاف ایک جماعت ہے جو گزر چکی، اس کے لیے مفید وہ نیک عمل ہے جو اس نے کیا، اور تمہارے لیے مفید وہ نیک عمل ہے جو تم نے کیا، اور تم سے ان گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آدھا مضمون ہے۔ دوسرا آدھا ہے، اور جو گناہ تم کر رہے ہو اس کے وہ اسلاف ذمہ دار نہیں ہوں گے، تمہیں خود ان کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔